اسی میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم جو عبارت پڑھیں گے یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کی معرفت ہم تک پہنچی اور اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے صرف 2 آیتیں پڑھیں گے۔ پانچواں باب اس کی 24ویں آیت مقدس یوحنا کی معرفت انجیلی بیان ہے۔ کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 5واں باب اور 24ویں آیت سے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ گو کہ آج یہ ہمارے ٹاپک میں یہ آیت نہیں لیکن تلاوت ہوئی ہے تو میں اس کی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اس پر۔ ابھی ہم نے سنا کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ کیا کریں گے؟ جیئیں گے۔ جیتے ہم کب ہیں؟ جب خدا کا کلام ہمارے اندر آتا ہے تو ہم میں زندگی آ جاتی ہے۔ جس طرح ابھی اگر صاحب نے کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں آج کی صبح دیکھ پاؤں گا، لیکن خدا کا کلام ان کے اندر ہے، ان کے اندر گھر کیے ہوئے ہیں اور یہ خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں، تو خدا کے کلام نے ہی انہیں زندہ رکھا ہے، کیونکہ خدا کے کلام ہی سے زندگیاں بہتی ہیں اور خدا کا کلام ہی آپ کو توانائی بخشتا ہے، صحت دیتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے کہا کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، لہذا ایک بات مجھے اور یہاں پر یاد آئی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں خداوند تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں، پر مجھے اجازت دے کہ میں پہلے جا کر اپنے باپ کو کیا کروں؟ دفن کر دوں۔ تو مسیح خداوند نے زبان مبارکہ سے فرمایا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے اور تو میرے پیچھے ہو دے۔ دراصل یہ وہ لوگ مردے ہیں جو خدا کے کلام سے دور ہیں، ان میں زندگیاں نہیں ہیں، اور جن میں خدا کا کلام ہے اور جو خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، جس طرح خدا کا بندہ ایوب فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھی۔ یہی بات خدا کا بندہ داؤد بھی فرماتا ہے، اور خدا کا بندہ ایوب فرماتا ہے کہ میں نے تیرے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کر لیا۔ اور جب خدا کا کلام آپ کے اندر ذخیرہ ہوگا، آپ کے اندر ہوگا، تو آپ میں زندگی ہے، اور جب آپ کے اندر خدا کا کلام نہیں تو آپ میں زندگی بھی نہیں۔ تو آج پچھلی دفعہ کسی کو یاد ہے کہ میں نے کس ٹاپک پر خدا کا کلام سنایا تھا؟
عید پینتیکوست کے دن روح پر، خدا کے روح پر رول کر. تو میرے دل میں آیا کہ اس پر روح پر تھوڑی سی اور بات کر دی جائے، کیونکہ خدا نے مجھے اس میں کچھ اور 2-3 چیزیں سکھائی. تو میں چاہتا ہوں کہ جو خدا نے مجھے سکھایا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ خدا نے ہم سب کو اسی لیے خلق کیا ہے کہ ہم سب کیا کریں؟ خدا کی عبادت کریں، خدا کی پرستش کریں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ روح القدس ورڈ جو ہے کس نے بولا، کب آیا؟ چلو اس میں تھوڑی دیر میں بتا دیجیے اور آگے بات کرتا ہوں. جی نہیں، روح القدس ورڈز، روح تو ہے، خدا کا روح ہے، روح ہے. روح القدس ورڈز جو ہے وہ اس کی بات ہوتی ہے. چلے میں ایسے کرتا ہوں، پھر اس کو پہلے ہی اس کی بات کر دیتے تھے. روح القدس جو ورڈز آیا ہے وہ فرشتے نے پہلی دفعہ بولا ہے. کس نے؟ فرشتے. کس نے؟ جبرائیل فرشتے نے. جو فرشتہ کہتا ہے کہ میں کس کے حضور کھڑا رہتا ہوں؟ خدا کے حضور. پہلا باب، لوکا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں یہ آیت موجود ہے. جی ذرا پڑھ لیجیے. پیچھے کہیں بھی یعنی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یا کہیں بھی روح القدس ورڈز نہیں آیا. روح القدس جو ورڈز آیا ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں لوکا کی انجیل کی معرفت جو اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں آتا ہے. کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. جی یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ مقدس یوحنا کے لیے، یسوع مسیح کے لیے نہیں. مقدس یوحنا کے لیے یہ ورڈز بولا گیا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آج روح القدس ابھی بھائی شاید یہاں لیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ روح القدس کیا کرتا ہے. جب روح القدس ہم میں ہو تو وہ کیا ہمیں کس چیز میں پرپیئر کرتا ہے، کیا سکھاتا ہے. اور روح القدس کی نعمتیں تو بہت ہیں لیکن کہ روح تو ایک ہے پر اس کی نعمتیں طرح طرح کی ہیں. روح تو ایک ہے پر اس کے کام بہت سارے ہیں. ہم روح کو ایک ہی چیز پر بس روک نہیں سکتے کہ روح صرف یہی ایک کام کرتا ہے. جس میں بھی خدا کا روح ہے وہ خدا کے حکمت کی بات کرتا ہے، خدا کے کلام کی بات کرتا ہے اور خدا کے بارے میں سکھاتا ہے. خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں خدا کے بارے میں سکھاتا ہے اور جب ہم خود سیکھتے ہیں تو پھر دوسروں کو آگے سکھاتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ جس میں بھی خدا کا روح آیا یعنی کہ روح القدس آیا تو اس نے کیا کیا. کوئی بھی، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص بغیر روح کے خدا کے کلام کو نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ روح کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے. اور روح القدس کس کا روح ہے؟ خدا کا روح ہے. تو خدا کے روح کے سوا اور کوئی خدا کی باتوں کو نہیں جان سکتا. اور جب تک خدا کا روح ہمیں نہ بتائے ہم سمجھ نہیں سکتے. ہم تو اکثر ہم اپنے ساتھ والوں کی بات کو نہیں جان سکتے تو ہم خدا کی باتیں کیا جانیں گے. لیکن خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی کیا مرضی ہے. جی ہم مقدس یوحنا کی معرفت انجیلی بیان ہے اور اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت دیکھتے ہیں. 35 ورس. کلام مقدس سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل
पहला बाब और 35वीं आयत। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह कर कर कहा, देखो ये खुदा का बरा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। थैंक यू। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये बात मुकद्दस यूहन्ना ने ये क्यों कही कि ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। चलिए मैं इस पर बातें करता हूं। कोई मुझे बता सकता है कि यीशु मसीह ने बैप्टिज्म क्यों लिया? और ये किसका बैप्टिस्मा था? ये कोई बता सकता है? क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपने अभी पिछले दिनों बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आपने मतवत्तर 40 दिन तक खुदा के हजूर आके दुआएं की हैं, कलाम को सीखा है, और उससे अलावा भी आप खुदा के हजूर रहते हैं, खुदा के कलाम को शेयर दूसरों के साथ शेयर करते हैं, खुदा का कलाम सीखते हैं, बाइबल रीड करते हैं, और आप कुछ सब कुछ मैंने इसके अपनी ज्यादा एनर्जी जो है मैंने देखा है कि खुदा के कामों में सर्व करते हैं। तो आपको अलर्ट होना चाहिए, क्या कि तुम्हें हर वक्त तैयार और मुस्तैद रहना चाहिए ताकि तुम मेरे नाम की क्या कर सको, गवाही दे सको, मेरे बारे में लोगों को सिखा सको। कई दफा हमारे पास कहीं हम ट्रैवल करते होते हैं तो हमारे पास बाइबल मुकद्दस नहीं मौजूद होती, या हम वहां पर खोलना नहीं चाहते। तो खुदा का कलाम जब हमारे अंदर होगा तो हम उसे बता सकते हैं कि मसीह ने हमारे लिए ये किया, मसीह ने इस तरह किया, मसीह ने उस तरह किया। पर कब? जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा, जब हम ये उसको शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो जब खुदा का कलाम हमें खुद ही याद नहीं तो हम दूसरे को क्या बताएं? तो हमें चाहिए कि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना। मैं हर दफा यही कहता हूं कि जब भी आप खुदा के कलाम को सुने बड़ी तवज्जो के साथ सुने, और बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर खुदा के कलाम को हम सुना अनसुना कर देते हैं। जो कि खुदा ने, हम अक्सर बड़ी फेमस आयत है कि खुदा ने सबसे ज्यादा किसको इज्जत दी है? और जब खुदा सबसे ज्यादा इज्जत अपने कलाम को देता है तो हमें कितनी देनी चाहिए? हमें तो और ज्यादा देनी चाहिए ना, क्योंकि हमारा खुदा इज्जत दे रहा है। एक मिसाल के तौर पर, जो जब कोई हमारे घर में आता है, हमारे वालिद साहब उस शख्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उनको बिठा रहे हैं, तो हमें उनकी कितनी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। क्या हमारा वालिद साहब उसकी इज्जत करता है, उसको इज्जत ही ना दे तो कह रहे हैं आप कैसे बच्चे हैं यार। तो जब खुदा हमारा अपने कलाम को सबसे ज्यादा इज्जत दे रहा है तो हमें भी अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम को इज्जत देनी है। और इज्जत हम कब देंगे? जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे और उसके हुक्मों पर चलेंगे। तो हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो यूहन्ना इज़दवागी है, क्योंकि उसने खुदा से दिल लगाया, खुदा का कलाम उससे याद था और उसको पता था कि ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। उसने किसको बताया? अपने शागिर्दों को ये बात ट्रांसफर की, और जब ये शागिर्दों को बात पता चली तो वो मुकद्दस यूहन्ना को छोड़कर उसके पीछे हो गई। और मैं अक्सर ये जब बात करता हूं तो मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में ऐसे बातें नहीं लिखी हुई, जो भी बात लिखी हुई है बहुत जरूरी बात लिखी हुई है, और जिस पर तजाद होना है, जिस पर कोई बात होनी है, उसको पहले से शेयर कर दिया गया है कि ये बात इस तरह नहीं, इस तरह। कुछ लोगों ने मसीह यीशु से पूछा कि खुदावंद तू कहाँ रहता है? मसीह खुदावंद ने उनको बताने की जरूरत नहीं समझी। तो मसीह खुदावंद ने फरमाया कि लोमड़ियों के फट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, पर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह। और यहाँ पर
جو मुक़द्दस यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, तो उन्होंने मसीह के पीछे मसीह ने जब उनको आते पीछे देखा तो उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद तू कहाँ रहता है? मसीह ने कहा कि चलकर देख लो। मसीह को उनकी जरूरत थी, इस बात की जरूरत थी, उनको पता था कि ये खुदा के कलाम के पीछे आए हैं, खुदा के कलाम के प्यासे हैं, खुदा के कलाम को रसीद करना चाहते हैं। तो लिखा कि ये 10वें घंटे के करीब था, पहले पहरों की बात थी, यानी कि ये शाम के 4 बजे की बात तकरीबन। तो वो जब उसके पीछे हो लिए शागिर्द, तो लिखा कि वो 2 दिन मसीह के साथ रहे। और जब 2 दिन मसीह के साथ कोई शख्स रहता है तो वो बहुत सारा कलाम सीखता है। हम तो 2 घंटों में बहुत सारा कुछ सीख के चले जाते हैं। तो फिर मसीह खुदावंद के साथ 2 दिन रहे। तो जब हम मसीह खुदावंद के साथ और खुदा के कलाम के साथ जिंदगियां गुजारते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो फिर खुदा हम पर अपने गहरे वेद अयां करता है, फिर खुदा हमारे जहनों को खोल देता है ताकि हम क्या करें, किताब मुकद्दस को समझें, क्योंकि ये इंसानी अदराक, इंसानी सोचों से बाहर है। जब तक हमको खुदा का रूह ना हदायत करे, हम खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते। तो हम देखते हैं कि खुदा का बंदा, खुदा का ममसूह शमऊन, जो खुदा से प्यार करता था, खुदा की इबादत करता था, और लिखा कि खुदा का रूह उस पर था। जी हम देखेंगे जरा लूका की इंजील उसका 25वां बाब, सॉरी 25वें आयत, दूसरा पहला बाब उसकी 25वें आयत। बल्कि 41वें आयत, 41 पहला बाब 41वें आयत। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब और 41वीं आयत। और यूं ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। ये अलिशबा का गया था बच्चा, एक बार एमएससी भी बात जी आगे बढ़िए। अलिशबा रूह कुदुस से भर गई जी, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख यूं ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदा की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। थैंक यू। अब तो हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम किसके पास आई है? मुकद्दसा अलिशबा के घर। और जब वो उस पर इससे पहले ही खुदा के फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कलाम किया। जब कलाम किया तो खुदा के फरिश्ते ने, और मुकद्दसा मरियम को वैसे कोई खबर नहीं थी कि अलिशबा जो है वो उस पर खुदा का फजल हुआ है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन खुदा के फरिश्ता ने उसको बताया कि तेरे अलिशबा के बेटा होने वाला है और उसका 6वां महीना, और फिर उसको भी पैगाम दिया। और ये बात जब खुदा की बंदी मुकद्दसा मरियम अलिशबा के घर आई, तो वो अभी आई थी, तो लिखा है कि रूह कुद्स ने उसको आगाही दी। किसने? रूह कुद्स। जब खुदा का
روح نے بتایا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک تیرے. اب اس کو کبھی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، کوئی برا نہ مانا ہے، کیونکہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بعض لوگ اس کو خود بھی پہلے مہینے میں بتا نہیں ہوتا کہ میں پریگننٹ ہوں، لیکن خدا کے روح نے اس کو بتا دیا. کس کو؟ الشبا، کہ جو تیرے گھر میں آئی ہے اس پر میں نے فضل کر دیا ہے، یہ خدا کے لیے چن لی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو اس کو ذرا دوبارہ پڑھیے گا 41 سے. اور یوں ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی. کس سے بھر گئی؟ روح القدس سے بھر گئی. جب وہ روح القدس سے بھر گئی تو جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی روح القدس سے بھر گیا. خدا کا بندہ یوحنا الزباغی وہ بھی روح القدس سے بھر گیا، اور جب وہ روح القدس سے بھری تو پھر اس نے مسیح یسوع کو جانا. اور کوئی بھی خدا کی طے کی باتیں بغیر روح القدس کے جان نہیں سکتا. پھر ہم دیکھتے ہیں 87 آیت پہلے باب کی 67 ورس. اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جب خدا کا بندہ زکریا روح القدس سے بھر گیا تو اس نے بھی خدا کی بشارت سنی اور مسیح یسوع کے بارے میں جانا، اور وہ اس کو سب ساری باتیں جو کیونکہ وہ کاہن تھا تو اس کو وہ سب باتیں بھی یاد آئیں جو نبیوں نے مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا کا روح آتا ہے تو ہمیں خدا کے بارے میں سکھاتا ہے، اور جب ہم بھی روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو پھر ہم میں دلیری کا روح آ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا روح جب ہم میں آتا ہے تو پھر ہم نڈر ہو جاتے ہیں. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے اور تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی. پھر وہ یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر ہم دلیر ہو جاتے ہیں، پھر ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے. تو ہمیں چاہیے کہ خدا کے ساتھ منسلک رہنا، خدا کے ساتھ ایک رشتہ بنائے رہنا، اور جب ہم خدا کے ساتھ لگے رہیں گے، خدا کی عبادت کرتے رہیں گے، خدا کے سے پیار کرتے رہیں گے تو پھر خدا کا روح ہمارے ساتھ منسلک رہے گا. اور جب ہم خدا کے کاموں کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کا روح بھی ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے، پھر بھی خدا کا روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے. اس لیے خطوں کے میں لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کریں، روح بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دوست بھی آپ سے رنجیدہ ہو جاتا ہے، آپ نے یار یہ تم نے ایک ایسی بات کی، مجھے یہ تمہاری بات پسند نہیں. تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خدا کو پسند نہیں آتی، خدا کے روح کو پسند نہیں آتی، تو پھر خدا کا روح ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روح رنجیدہ ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ خدا کے ساتھ رشتہ بنائے رکھنا اور خدا کی عبادت کرتے رہنا اور اس کی پرستش کرتے رہنا. خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی کس سے معلوم کرتے تھے کوئی بھی بات؟ روح سے. مقدس مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. کلام مقدس سے مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب اور 8ویں آیت. اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کس کی روح میں؟ اپنی روح میں. مسیح میں کس کی روح تھا؟ کس کی روح تھی؟ خدا کی روح تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح میں خدا کی روح تھی اور خدا کی روح ہی جو ہے واحد ایک روح ہے جو دوسرے کے دلوں کو حال جان سکتی ہے. باقی کوئی بھی شخص کسی کی بات کو جان نہیں سکتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. صرف واحد ایک روح القدس ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس شخص کے اندر کیا چل رہا ہے. تو اس لیے مسیح خداوند لوگوں کے دلوں کے حال جان جاتے تھے. اس لیے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہ کرتا تھا کیونکہ وہ ان کے دلوں کو جانتا تھا کہ یہ کیا سوچتے ہیں اور کیا خیالات ہیں. اس لیے مسیح خداوند ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہ کرتا تھا. ہم دیکھتے ہیں میں ایک دن کسی نے مجھے کہا کہ یہ بات اس طرح ہے کہ اس فلم کو دیکھو. ایک فلم تھی انڈین تو اس میں میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مسیح کا جو ٹائم پیریڈ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش اور 12 سال تک کا ذکر ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے منادی شروع کی اور لکھا ہے کہ وہ تقریباً 30 برس کا تھا جب اس نے منادی کرنا شروع کی. تو جو بیچ کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں مسیح کہاں نظر آئے؟ تو میں نے اس پر تھوڑا سا سوچا پھر خدا کے روح نے میری ہدایت کی مجھے تھوڑا سا سمجھایا تو میں نے اس پر سوچنا شروع کیا. تو پھر خدا نے مجھے جو اس بارے میں سکھایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے کہاں پر وہ وقت گزارا, کیا کر رہے تھے مسیح خداوند اس دوران جو یہاں بائبل مقدس میں مینشن نہیں ہوا. بہت ساروں کا خیال ہے لکھا بھی ہے کہ وہ ایک بڑھائی کا بیٹا یعنی کارپینٹر کا بیٹا اور وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑھائی کا کام بھی کرتا رہا بیچ میں لیکن اس کے دوران بھی وقت ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا رہا. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ مسیح خداوند اس ٹائم پیریڈ میں کیا کرتے رہے اور ہمیں تھوڑے سے کیوں ملتے ہیں کہ مسیح خداوند کیا کرتے رہے. جی ہم دیکھتے ہیں لوکا کی معرفت انجیل بیان ہے 2 باب اور اس کی 40ویں آیت. کلام مقدس میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب اور 40ویں آیت. اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا. پھر ایک دفعہ اس آیت کو پڑھیں بڑے دھیان سے سننا پلیز کیونکہ میں نے اس میں آپ سے ایک سوال کرنا ہے. جی 40ویں آیت 2 باب اس کی 40ویں آیت. اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا. ہاں جی
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا پڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا. حکمت سے معمور آپ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ علم لیتے ہیں، جب آپ تعلیم لیتے ہیں، تو اس وقت آپ حکمت سے معمور ہوتے جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند باقاعدہ طور پر انہوں نے تعلیم لی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے بنے ہوئے ہیں. جیسے آج جیسے ہم سنڈے اسکول کرتے ہیں، تو اس وقت یہودیوں نے مدرسے بنائے ہوئے تھے، تو جو بچے وہاں پر تعلیم لیتے تھے. تو مسیح خداوند نے ایک پراپر طریقے سے تعلیم لی ہے اور اپنا جو ٹائم لیا ہے، اپنا والد کے ساتھ بھی ہیلپ کرتے تھے، اور جو ٹائم ہوتا تھا ان کا عبادت کرنے کا، اس میں وہ مدرسوں میں جا کے تعلیم لیتے تھے. ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، 4 باب اس کی 16ویں آیت، مقدس لوکا کی معرفت یہ جی. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 4 باب اور 16ویں آیت. اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایا نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. آمین. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کو، اور بھی بہت سارے لوگ تھے وہاں پر، اور کسی کو پڑھنے کی کہا نہیں، لیکن مسیح خداوند ہی کو کیوں کہا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے بائبل کا. اور مسیح خداوند کو بہت سارے لوگ ربی کہتے تھے. ربی میننگز استاد. تو استاد کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ مسیح خداوند نے تعلیم لی ہوئی تھی، ان کو علم تھا، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے تعلیم لی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے کیا کی تھی؟ پرورش پائی تھی. وہ لوگ اس کو جانتے تھے، اور وہ اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. یعنی کہ وہ ہم دستور کے مطابق میں اس کے وہ ہر سبت میں ہیکل میں جایا کرتے تھے، جہاں عبادت ہوا کرتی تھی وہاں پر جایا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسایہ نبی کیا صحیفہ پڑھنے کو کھڑا، انہوں نے اس کو کتاب دی، اور مسیح یسوع نے کون سی عبارت نکالی؟ جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے. یہ یسایہ 61واں باب اور اس کی پہلی آیت ہے جو مسیح خداوند نے وہ تلاوت کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے باقاعدہ طور پر ایک تعلیم لی ہے، اور باقاعدہ طور پر خدا کے ساتھ منسلک رہے ہیں، کیونکہ وہ زمینی زندگی میں انسان بن کر آئے، اور مسیح خداوند نے فرمایا کہ میں تمہیں نمونہ دیے جاتا ہوں. کیا دیے جاتا ہوں؟ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں تمہارے لیے، تم نے وہ ایگزامپل کو فالو کرنا ہے. تو مسیح خداوند نے ہمارے لیے ایک نمونہ سیٹ کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو شروع سے ہی تعلیم دینی، جو کہ ہم پیچھے پر اپنا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کہ تم اپنے بچوں کو کیا کرنا؟ تعلیم دینا. اپنے بچوں کے گلوں میں توق بنا کر میری باتیں ڈال دینا. اور ہم اکثر پاسٹر صاحبان سے سنتے ہیں کہ جو عبرانی عورتیں ہوتی تھیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہی ان کو پوری شریعت سکھا دیتی تھی، یعنی کہ شریعت کی جو 5 کتابیں تھیں وہ حفظ کروا دیتی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس
पौलुस रसूल जो अपने आप को फरीसी कहते हैं, और जो फरीसियों का जो तबका होता था वो सबसे ज्यादा दीनी मामलात में और दीनी इम्तियाज में सबसे बड़ा दर्जा था, यानी कि उनको बहुत ज्यादा इल्म होता था, वो आलिम होते थे, बहुत ज्यादा उनको शरीयत की बातें याद होती थी और वो बाकायदा तौर पर मदरसों में तालीम देते थे। तो हम देखते हैं कि जब भी खुदा का बंदा, खुदा का मंसूब पौलुस रसूल कहीं अपना वाज करते तो कई दफा बताते कि मैं किसका पेशे के हिसाब से क्या हूं, फरीसी, मैं तालीम देता और मैंने बाकायदा गिमलिएल से बाकायदा तालीम ली। तो इसी तरह मसीह खुदावन भी, उन्होंने भी बाकायदा मदरसों से तालीम ली और अपना वक्त खुदा के साथ गुजारा। और जब वो कदो कदामत में बढ़े और सब चीजें, और जैसे वक्त गुजरा और जो वक्त उन्होंने ठहराया था, खुदा ने उनके लिए ठहराया था, फिर उन्होंने मुनादी करना शुरू किया। इसीलिए जब हम देखते हैं कि पहले लोग क्या करते हैं, संडे स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर सेमिनरी में, फिर उसके बाद जाकर खुदा के कलाम की तालीम देते हैं, क्योंकि पहले खुद सीखना बहुत जरूरी है। जब हम खुद नहीं सीखते तो फिर हम अच्छे तरीके से सिखा भी नहीं सकते। तो हमें सिखाने के लिए पहले ये चाहिए कि खुद सीखना। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भाई इमरान है, अक्सर जो नया गीत गाते हैं तो पहले उसकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैंने नया को गीत बनाती हैं तो पहले प्रैक्टिस करती हैं, फिर जाके कलीसिया में गाती हैं, ताकि दूसरे भी इस गीत को सीखें और पीछे फॉलो करें। तो इसी तरह हमें चाहिए कि पहले खुदा के कलाम को इज्जत देना अपनी जिंदगी में। जब हम इज्जत देंगे तो फिर खुदा हम सबके ज़हनों को खोलेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि मसीह खुदावन जब आसमान पर जा रहे थे तो मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों के साथ क्या किया, देखते हैं। यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत हम तक पहुंची, उसका 20वां बाब और उसकी 22वीं आयत है। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 20वां बाब और 22वीं आयत। और ये कहकर उन पर थूका और उनसे कहा, रूह कुदुस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अब मसीह खुदावन ने लिखा कि आसमान से जाने से कबल उनके ज़हनों को पहले खोला है और उन पर ये कहकर फूंका है कि क्या लो, रूह कुद्स लो, खुदा का रूह लो। और जब खुदा का रूह तुम में आएगा तो तुम्हारे पास इख्तियार आ जाएगा, और जब इख्तियार आ जाएगा, और इख्तियार भी कितना बड़ा दिया है, इससे बड़ा इख्तियार दुनिया में किसी के पास नहीं। ये इख्तियार सिर्फ 2 कौमों के पास, एक बनी इसराइल के पास और एक मसीहों के पास। कहां तक का इख्तियार? आसमान से लेके जमीन तक का इख्तियार है मसीहों के पास। पर कभी हमने अपने इख्तियार को यूज ही नहीं किया, कभी हमने अपने इख्तियार को पहचाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुदा को नहीं जानते। अक्सर ये आयत सुनाता हूं कि हमेशा की जिंदगी क्या है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वह तुझे खुदाए वाहिद को और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो जब हम जानेंगे कि मसीह खुदावंद के पास कितनी क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज हमें भी आ सकती हैं। इसलिए मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों पर जाते हुए उनके ज़हनों को खोला ताकि किताबें मुकद्दस को समझे, और उन पर ये कहकर फूंका कि रूह कुद्स लो, और जिसके गुनाह तुम माफ करोगे उनके
معاف کیے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے جائیں گے۔ جو زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بن جائے گا، اور جو تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر۔ اور اسی خداوند نے ایک اور بھی فرمایا کہ اگر دو شخص کسی بات پر متفق ہو تو جو زمین پر باندھیں گے وہ زمین پر بن جائے گا، اور جو آسمان پر کھولیں گے وہ آسمان پر۔ یہ مسیحوں کے پاس اختیار ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی کوالٹیز کو ہی نہیں پہچان پاتے کہ ہم میں خدا نے کیا کیا کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا خدا نے ہم میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ خدا کی طرف دھیان لگائیں، اپنی جو ہم میں خدا نے صفتیں رکھی ہوئی ہیں ان پر دھیان دیں۔ تو ہمیں سب کو چاہیے کہ خدا کے ساتھ جڑے رہنا اور خدا کی عبادت کرتے رہنا، اور خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کریں، کیونکہ جب خدا کا روح رنجیدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ خدا کے ساتھ منسلک رہنا، اور خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے ایک نمونہ دیا ہے اس کو فالو کریں۔ سو خداوند آپ کو اور مجھے اس پاک کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ تھینک یو۔